الحمدللہ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ سید الاسفیاء والانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد فأنت حل بهذا البلد صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات بابا سے بلند پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الحمدللہ آج کی یہ پررونق اور بازوق محفل میلاد مصطفیٰ آپ کے اسی محلے میں بنائی گئی کمیٹی عطر المیلاد کے تحت ہمارے جامعہ کے چند طلباء اور ان کے ساتھ محلے کے کچھ افراد مل کے سجائی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ مقصد تو ذکر مصطفیٰ ہے، چاہے جس انداز سے ہو۔ اور آپ نے محفل کے عنوان میں یہ بات پڑھی ہوگی کہ اہل محلہ کے جو مرحومین ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی محفل کی تمام عبادات اور جو احادیث طیبات آیات بینات تلاوت کی گئی، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے اور اس کے صدقے ہم سب کے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ الحمدللہ کثیر علماء تشریف فرمائے۔ میں بلا تمہید چونکہ وقت کافی ہو چکا اور ماشاءاللہ بڑا اچھا خطاب فرمایا مولانا شہباز قادری صاحب نے، اللہ تعالیٰ انہیں برکتیں عطا فرمائے۔ مختصر سے وقت کے اندر چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ فرمایا کہ اے محبوب، ہم اس شہر کی قسم ارشاد فرماتے ہیں۔ کس شہر کی؟ وانت حل بهذا البلد، کہ جس میں آپ موجود ہیں۔ علماء نے جو کلام فرمایا کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ، اس کے حوالے سے کئی علماء نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب حضور مدینے تشریف لے آئے تو رب نے سارا فضل و کمال مدینے کو عطا فرمایا۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب آپ اس شہر کے اندر، تو حضور جس شہر کے اندر ہیں رب نے اس شہر کو بھی اتنی برکتیں عطا فرمائی ہیں کہ اس شہر کا ذکر قرآن کے اندر فرمانا۔ اور یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، ہمیں کہتے ہیں مدینے کا اتنا ذکر کیوں کرتے ہو، مکے کا اتنا ذکر کیوں کرتے ہو؟ تو بھائی جب اس کتے کا ذکر قرآن کرتا ہے، اصحاب کہف کا کتا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَصِیدِ، قرآن نے اس کی پوری کیفیت اور حالت کو بیان کیا کہ کتا اس طرح ہاتھ پھیلائے وہ اس دہانے پہ بیٹھا ہوا تھا، غار کے سامنے، غار کے دہانے پہ۔ قرآن بس اتنا بھی کہہ سکتا تھا ان کا ایک کتا بھی تھا، لیکن قرآن نے اس کتے کی کیفیت اور حالت کو بھی بیان کیا
اور مقصد یہ ہے کہ جو میرے محبوبوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے اگرچہ ذات کا کتا ہو اس کو بھی میں یہ کمال عطا فرما دیتا ہوں کہ وہ کئی مخلوق میں سب سے افضل ہو جاتا ہے، مخلوقات میں کئیوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ تو کمال جائیں، اگر وہ اللہ والے تھے، نبی نہیں تھے، وہ اصحاب کہف نیک بندے تھے، ان کی برکت سے، ان کی صحبت سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کتے کو بھی شرف و فضل عطا فرما دیا۔ تو قربان جائیں کہ جس مدینے میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے مسکن اختیار فرمایا، اور فقط کچھ عرصے کے لیے نہیں بلکہ مدینہ وہ ہے کہ جس کو حضور نے تا صبح قیامت اپنا مسکن بنا لیا۔ اور علماء نے یہ بات بیان فرمایا کہ جو مدینے کی جگہ ہے، اور مدینے سے مراد یا روزے سے مراد ان کی وہ جگہ مراد ہے کہ جہاں پہ حضور علیہ السلام کی قبر انور ہے، اور حضور کے جسم کے ساتھ جو حصہ مس ہے، تو فرمایا کہ وہ مس ہوا حصہ وہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے۔ اس کی علت کی طرف میں نہیں جاتا۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، فرمایا کہ اے محبوب آپ جس شہر میں ہیں اس شہر کی قسم۔ تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو برکتیں عطا فرمائی، اور برکتوں میں تعدیہ اور تعدی کی جو صورت عطا فرمائی کہ حضور خود بھی برکت والے ہیں، اور حضور جس کو چاہتے ہیں اس کو بھی برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ جو منسوب ہوتا گیا برکتوں والا ہوتا گیا، جس کو نسبت ہوتی گئی حضور نے نظر رحمت فرما دی، اس میں برکتیں عطا فرما دی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دوسرے مقام پہ قرآن نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، فرمایا کہ اے محبوب جب تک آپ اپنے غلاموں میں موجود ہیں اس وقت تک میں انہیں عذاب نہیں دوں گا۔ اور یہاں پہ مفسرین نے یہ بات ایک ذکر فرمائی ہے، فرمایا کہ اس بات پہ امت کے علماء کا اتفاق ہے کہ مجموعی طور پہ ساری کی ساری امت پہ تا صبح قیامت کبھی بھی اکٹھا ایسا عذاب نہیں آ سکتا کہ ساری امت صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ اور اس کا دوسرا اگر آپ رخ دیکھیں تو قرآن کہہ رہے کہ اے محبوب جب تک آپ ان میں ہوں گے تب تک میں ایسا عذاب نہیں دوں گا۔ اور دوسری طرف علماء کہتے ہیں کہ امت کے علماء کا اتفاق ہے کہ تا صبح قیامت رب ایسا عذاب اس امت کو نہیں دے گا جن کو ہلاک فرمائے۔ تو نتیجہ دونوں کو جوڑنے سے یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام اگرچہ مدینے میں قبر انور کے اندر موجود ہیں لیکن وہ زندہ ہیں، اور تا صبح قیامت برکتیں ایسی ظاہر ہوں گی کہ رب عذاب نہیں دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ یہ برکت مصطفیٰ ہے، حضور کی برکت ہے۔ اور حضور کو نظر کسی کو فرما دے تو کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ خصائص کبریٰ کو دیکھیں، نبی پاک علیہ السلام جس دراز گوش کے اوپر، ہم ادب والے ہم دراز گوش لفظ بولتے ہیں، جس کو ہمارے یہاں ڈنکی گدا دراز گوش کہتے ہیں، جس کے کان بڑے ہوتے ہیں، لیکن حضور سے منسوب ہو گیا تو ہم ادب والا لفظ بولتے ہیں۔ اور حضور نے برکتیں اس کو کیسی عطا فرمائی؟ حضور اس پہ سوار ہوتے تھے، روایات کو اٹھا کے دیکھیں، نبی پاک علیہ السلام کے بیٹھنے کی برکت سے اس گدے کے اندر رب نے حضور کی برکت سے اتنا شعور عطا فرما دیا تھا کہ حضور فرماتے تھے یافور نام رکھا تھا اس کا، فرمایا یافور ابو بکر کو بلا کے لاؤ، یافور عمر کو بلا کے لاؤ، یافور عثمان کو بلا کے لاؤ، علی کو بلا کے لاؤ، یا فلاں صحابی کو بلا کے لاؤ۔ میرے آقا کریم علیہ السلام صحابی کا نام لیتے، یافور کو رب نے اتنا شعور عطا فرمایا تھا کہ اسے مدینے میں موجود سارے صحابہ کے گھروں کو معلوم تھا۔ سبحان اللہ، نام بھی پتا ہے کہ فلاں، اور پتا ہے کہ اس کو بلا کے لانا ہے۔ اور پھر صحابہ کا انداز دیکھیں، یافور جب جاتے تھے نا تو یافور جا کے اپنا جو سر ہے وہ اس کے دروازے کے ساتھ کھٹکھٹاتے تھے، تو جب دروازے کے ساتھ سر لگتا تھا نا وہ باہر نکلتے تھے، دیکھتے تھے آگے یافور ہے، حضور کا یہ دراز گوش ہے، تو کہتے تھے کہ ہم سمجھ گئے کہ مصطفیٰ کریم کے در سے بلاوا آ گیا۔ سبحان اللہ، برکتیں دیکھیں، کہتے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام بس بیٹھے تو اتنا شعور والا گدھا ہو جائے؟ ہم نے کہا آپ کو شعور کی حاجت ہے، نہیں تو رب نے اس کو بڑا شعور عطا فرمایا تھا۔ کیا بات ہے،
تفسیر خازن کو اٹھا کے دیکھیں، قرآن کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فرمایا کہ مقام ابراہیم کو سجدے کی، یہ نماز کی جگہ بناؤ، مصلی بناؤ. اور اسی لیے اپنے پرائے سارے علماء یہ لکھتے ہیں کہ جب طواف بندہ کر لے تو طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے ساتھ جا کے نماز 2 نفل پڑھنا یہ مستحب ہے. قبولیت کی یہ زیادہ قریب ہے، اللہ قبول فرمائے گا. سوال یہ ہے کہ مقام ابراہیم تھا کیا؟ آج وہاں پہ 2-4 شرطے کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ بس کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہے کیا. آج بھی اس مقام ابراہیم کو وہاں سے ہٹا کوئی نہیں سکا. مقام ابراہیم یہ وہ جگہ ہے کہ جس میں پتھر رکھا ہوا ہے، اور یہ پتھر وہ ہے کہ جس پہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے کعبے کی تعمیر فرمائی تھی. اور قرآن نے کہا کہ اب پورے حرم کے اندر تم نماز پڑھو گے تو اتنا ثواب نہیں دوں گا کہ جب تم مقام ابراہیم کو وسیلہ بنا کے نماز پڑھو گے، اس جگہ کے سامنے جا کے نماز پڑھو گے کہ جس پہ جناب ابراہیم کے قدم لگے. اور یہ وہ جگہ تھی کہ جب آپ اس کے اوپر سوال ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اب شعور پہ بات آئی تو ادھر میں لے کے جا رہا ہوں، تو ضمن 2 میں نے باتیں عرض کی. مقام ابراہیم یہ پتھر تھا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر پکڑاتے تھے تو دیوار کعبہ ابھی اوپر تعمیر ہو رہی تھی، تو جتنا جناب ابراہیم علیہ السلام کا کار تھا اس کے مطابق اور جہاں تک ہاتھ ملتا تھا آپ ویسے اس کو تعمیر کرتے رہے. اب حاجت پڑی کہ نیچے کوئی چیز رکھی جائے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لے کے آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پہ سوار ہوئے، اور روایات میں آتا ہے، تفسیر مدارک وغیرہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس پہ کھڑے ہوئے تو رب کا کرنا ایسا ہوا کہ اس پتھر کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نرم فرما دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات اس پہ پیوست ہو گئے. سبحان اللہ. آج بھی نشانات موجود ہیں، وہ شاہ کسی کو دیکھنے کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہاں پہ قدم لگ گئے. شعور کی کیفیت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تفسیر خازن کو اٹھا کے دیکھیں. صاحب خازن لکھتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اس کے اوپر سوار ہو کے کعبے کی تعمیر فرما رہے تھے، تو جب آپ کا دل چاہتا تھا کہ اب اوپر حاجت ہے اور میں نے اوپر جا کے پتھر لگانا ہے، تو کہا کہ آپ کے دل میں خیال آتا تھا، پتھر خود بخود اوپر ہو جاتا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اور جیسے ہی آپ کے دل میں آتا تھا کہ اب نیچے جانے کی حاجت ہے تو خود بخود پتھر نیچے آ جاتا تھا. سبحان اللہ. تو میں نے کہا جناب ابراہیم علیہ السلام کے اگر قدم لگے تو رب اتنی برکتیں عطا فرما دیتا ہے کہ وہ پتھر کے جس کے اندر جان بھی نہیں، رب اس کو بھی عقل اور شعور عطا فرما دیتا ہے. تو قربان جائے میرے آقا کے جو ابراہیم علیہ السلام کے بھی امام ہیں، جب وہ جافور پہ آپ سوار ہوئے تو رب نے اس میں بھی برکتیں عطا فرما دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اور حضور کی نظر میں کتنا کمال ہے، حضور کی نظر میں کتنی برکت ہے. وہ آپ واقعہ سنتے رہتے ہیں. ابو جہل ایک دفعہ آیا تھا، اس نے کہا کہ میں تب مانوں گا کہ یہ جو میرے ہاتھ میں چیز ہے یہ آپ کا کلمہ پڑھے، یا آپ بتا دیں. پہلے اس نے یہ سوال کیا نا کہ آپ بتا دیں کہ اس میں کیا ہے. علامہ نبہانی نے اس کو روایت کیا، کہا کہ آپ اس کو بتائیں کہ اس کے اندر کیا ہے میری مٹھی میں. تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس کے سوال سے پڑھ کے آگے اسے جواب ارشاد فرمایا. فرمایا کہ اچھا میں بتاؤں یا جو تیری مٹھی میں چیز ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں. حضور نے ایک نظر فرمائی، نظر کی برکت دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب اتنا فرمانا تھا نظر فرمائی اور کنکریاں بول اٹھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کلمہ پڑھا. تو یہ تو وہ ہے اپنی زبان میں شعر پڑھ بھی رہے تھے نا، وہ پتھروں سے کلمہ پڑھا دیتے ہیں. ایسے ہیں سرکار نبی پاک علیہ السلام کی برکتیں ایسے ہیں. حضور علیہ السلام یہاں پہ میں صرف ایک بات بتاؤں، یہ تو حضور کی برکت ہے نا. حضرت جبریل امین کی آپ کو برکت بتاؤں قرآن سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. امام اہل سنت نے ایک شعر لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ جس کے چلتے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. اس کا مفہوم یہ ہے، دھوبن کہتے ہیں کہ جب بندہ کوئی اپنے ہاتھ دھوئے، پاؤں دھوئے، منہ دھوئے تو جو غسالہ گرتا ہے، جو پانی گرتا ہے، اس کو کہتے ہیں دھوبن، غسالہ. کہا کہ کسی نے اعتراض کیا تو کسی نے سوال کیا کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام تو وہ تھے کہ جب آپ جو ہے وہ ہاتھ رکھ دیتے یا دعا کر دیتے تو اللہ اس کو شفا دے دیتا تھا، مردوں کو حیات عطا فرما دیتا تھا.
کہا جناب عیسیٰ علیہ السلام کو تو خود کہنا پڑتا تھا قم بإذن اللہ، میرے آقا تو وہ ہیں جن کے قلبوں کا دھون ہے آب حیات۔ کہا کہ مصطفیٰ کریم جس پانی سے وضو فرما لے، رب اس پانی کے اندر بھی یہ طاقت اور کمال عطا فرما دیتا ہے کہ اگر مردوں پہ ڈال دیا جائے رب ان میں حیات عطا فرما دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ میں ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی جان میرے آقا کریم علیہ السلام ہے۔ اب یہاں پہ میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں قرآن سے آپ کو بتاؤں، اب یہ شعر ہے، آپ اس پہ بھی کو کہہ سکتے ہیں یہ تو شرک کر دیا، شرک کر دیا۔ شرک نہیں ہوا، قرآن پڑھیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جب سامری نے وہ بچڑا بنایا اور اس بچڑے کی لوگوں نے عبادت کرنا شروع کر دی، بچڑا بولتا تھا، بچڑا بولتا کیا کرتا تھا، اور بچڑا بنا ہوا تھا سونے کا۔ کس کا بنا تھا؟ سارے بولیے گا کس کا؟ سونے کا بچڑا بنا تھا، وہ باتیں کرتا تھا، بولتا تھا۔ تو لوگوں نے اس نے کہا یہ دیکھو یہ تمہارا خدا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے، 40 دن کا آپ کا وہ چلہ تھا، آپ نے وہاں پہ عبادت کی اللہ تعالیٰ کی، ہم کلام ہوئے۔ واپس آئے تو آگے دیکھا کہ سامری جو ہے نا اس نے اس کام پہ لگایا ہوا، تو وہ قرآن 16 بارے میں اس کو تعبیر کرتا ہے، قال فما خطبک یا سامری، یا سامری کی کیا یہ کیا کام ہے؟ اب وہاں پہ اس نے کہا قال بصرت بما لم یبصر بہ، اس نے وہاں سے وہ قصہ بیان کرنا شروع کیا۔ اس نے کہا جناب جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، کسی قوم والوں میں سے کسی نے ان کو نہیں دیکھا لیکن میں نے دیکھا تھا۔ قرآن اس کو بیان کرتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ وہ گھوڑے پہ سوار تھے، فقبضت قبضۃ من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسی۔ قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں 16 پارے کی۔ وہ کہتا ہے کہ جب اثر رسول سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام جب جا رہے تھے تو حضرت جبریل کی بات نہیں ہو رہی، کہتے ہیں کہ جبریل کا جو گھوڑا تھا اس کے کتاب جس جگہ پہ لگ رہے تھے نا، تو میں نے دیکھا جہاں جہاں سے گھوڑا گزر رہا ہے وہاں پہ گھاس اگتا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اس میں رب نے حیات رکھی ہے۔ کہتے ہیں وہ جہاں سے گزرا میں نے وہاں سے تھوڑی سی خاک لی اور وہاں سے خاک لے کے میں نے اس بچڑے کے منہ میں ڈال دی، رب نے اس میں حیات عطا فرما دی۔ تو میرے امام نے وہاں پہ کہا کہ جب حضرت جبریل امین علیہ السلام کے گھوڑے کے ٹانپوں کے ساتھ لگنے والی خاک میں رب نے یہ برکت رکھی ہے کہ اس سے بھی رب حیات پیدا فرما دیتا ہے، تو فرمایا کہ جن کے قلبوں کا دھون ہے آپ حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا۔ سبحان اللہ، رب نے حضور کو یہ برکتیں عطا فرمائی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جب کہیں آپ غسل فرمائیں یا آپ جو ہے وہ وضو فرمائیں تو اس کا جو غسالہ گرتا ہے، فرمایا کہ عام لوگوں کا غسالہ تو وہ ہے جس کے بارے میں فقہا کہتے ہیں کہ اختلاف ہے کہ یہ پاک بھی ہے یا ناپاک ہے، یہ بھی اختلاف ہے۔ آپ اور میرا گرے نا تو اس سے دوبارہ وضو نہیں ہو سکتا، لیکن نبی پاک علیہ السلام کا غسالہ مبارک بھی کیسا ہے؟ یہ پاک ناپاک کی بحث ہمارے لیے ہے، اگرچہ راجح قول کے مطابق ناپاک نہیں ہے لیکن کم از کم وہ مطہر بھی نہیں، آگے کسی چیز کو پاک بھی نہیں کر سکتا، اور وہ بھی نجاست حکمی کو پاک نہیں کر سکتا، نجاست حقیقی کو کر سکتا ہے۔ اب یہ موضوع نہیں ہے، یہ ہم سیمینار کرنا ہے کہ اس میں کریں گے اس کے، تو یہ موضوع نہیں ہے، میں آپ کو مسئلہ 2-4 عرض کر چکا ہوں اس کے اندر۔ تو یہاں پہ یہ بحث ہمارے لیے ہے کہ ہمارا اگر وضو کا پانی گرے تو وہ پاک ہے یا ناپاک، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ غسالہ تو، اور اگر حضور علیہ السلام کے خون مبارک کی بات کریں اس کو رب نے کتنی برکتیں دی اور کیسی برکتیں آگے متعلق ہوتی ہیں، اس کو آپ سے پورا امام سیوطی کو اٹھا کے دیکھیں۔ ہمارے خون بال اتفاق حرام ہے، قرآن بھی کہتا ہے، اور یہ ناپاک بھی ہے، ٹھیک ہے؟ خون کیا ہے؟ ناپاک بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ کیا ہے؟ ناپاک بھی اور حرام بھی، لیکن ساری امت کے علماء کا اتفاق ہے نبی پاک علیہ السلام کا خون مبارک بالکل پاک ہے، بلکہ پاک کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام سیوطی اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایک روایت لے کے آئے، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے نا وہ ایک صحابی کو حضور اپنا خون دیا، بچنے حضور نے لگوائے تھے، تو ہمارے یہاں تو ایک معروف ہے نا کہ گندا خون نکالنے کے لیے بچنے لگائے جاتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کے بارے میں سب نے لکھا کہ یہاں پہ تعلیم امت کے لیے بچنے لگوائے، معاذ اللہ حضور کا گندا خون ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ میں جس کی پشت سے گزرتا رہا
رب نے میری نسبت ہونے کی وجہ سے اس کو بھی پاکی اور طہارت عطا فرما دی. من اسلاب الطیبۃ الی ارحام الطاہرہ، اس حدیث کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. تو حضور کی برکت سے تو ان کو بھی پاکی ملی ہے. تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام یہ ایک حدیث سنا کے میں شاہ جی کو دوں گا، شاہ جی سرکار کی خطبہ ارشاد فرمائیں گے، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی. تو کہا تو حضور علیہ السلام نے جب خون دیا نا اور صحابی کو فرمایا کہ یہ کہیں مدینے میں کسی بھی محفوظ جگہ پہ جا کے ڈال دو. تو صحابی کہتے ہیں کہ میں گیا خون لے کے حضور علیہ السلام کا، میں پورا مدینہ جو ہے نا، ہم کہتے ہیں نا مدینہ ظاہر بات ہے برکت والا ہے اور اس کی ہر چیز کو ہم اپنی سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں، لیکن چونکہ اس کو برکتیں ساری سرکار علیہ السلام سے ملی ہیں. تو اب صحابی کہتے ہیں کہ میں مدینے کا بھی بے شک بڑا ادب کرتا ہوں، لیکن اب جو چیز میرے پاس وہ ہے کہ ان کی وجہ سے سارا ادب ہے. کہتے ہیں کہ میں جب گیا پورا مدینہ گھوم لیا، لیکن مجھے کوئی ایسی جگہ نہ لگی کہ جس کے اندر میں حضور کا وہ خون مبارک محفوظ کر سکوں. کہتے ہیں کہ آخرکار سوچا کہ آج اتنی برکت والی چیز سامنے آئی ہے تو کیوں نہ اس کو پی لیں. کہتے ہیں کہ میں نے خون پی لیا. تو خون پی کے جب حضور کی بارگاہ میں آئے نا، حضور نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا کیا ہے، انہوں نے کہا پی لیا ہے. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چکا تم پہ کروڑوں درود. کہتے ہیں حضور نے پی لیا. اب آگے بندہ کہہ دیا فتویٰ لگے گا کہ تم نے کیا کیا، دم مسفوح حرام ہے، اس کا تو یہ حکم ہے. لیکن حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا. کہا اب تیرے پیٹ میں ہمارا خون ہے نا، ہم تو وہ ہیں کہ جو برکتیں لٹانے والے ہیں، ہم تو وہ ہیں کہ جس شہر میں آ جائے رب اس کی قسمیں ارشاد فرماتا ہے. ہم تو وہ ہیں کہ ہم سے کل کائنات کو برکتیں ملی ہیں. حدیث جابر کو یاد کرے، حضور نے فرمایا رب نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا اور میرے نور سے رب نے کل کائنات کو بنایا ہے. فرمایا کہ ہمارے ہی نور سے یہ ساری کائنات کھڑی ہے اور کائنات کو برکتیں ہم سے ملی ہیں. اب ہمارا تیرے پیٹ کے اندر ہے. فرمایا کہ اب جب تک تو زندہ رہے گا تب تک تجھے کبھی پیٹ کا مسئلہ نہیں ہوگا. سبحان اللہ. یہ ہے برکت حضور علیہ السلام کی. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو بھی استقامت عطا فرمائے، عقیدہ حق پہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، حضور کی محبت اور وارفتگی میں ہمارے مزید اضافہ فرمائے. اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.